بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ صاحب طارق، آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ زمان پارک کے اندر اس وقت سوگ کا سماں ہے۔ پہلے کچھ دیر پہلے بڑی خوشی تھی، بڑے ہی جشن ہو رہے تھے، اور اسپیشلی جو یوتھیے ہیں، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، انہوں نے فیس بک پر پوسٹیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی اپنے موبائل کی بیٹری کے حساب سے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی کل رہائی کے کتنے فیصد چانسز ہیں۔ کوئی اپنی بیٹری کے مطابق 70% کہہ رہا ہے، کوئی 80% کہہ رہا ہے، کوئی 65% کہہ رہا ہے، کوئی 50، کوئی بالکل ہی 20-25 پر، جس کی زیادہ لو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آج اس سارے معاملے کو ہم وقت سے پہلے ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کل رہائی ہوگی یا نہیں، کیونکہ آج چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب نے سیشن جج امایوں دلاور کا فیصلہ جو ہے وہ غلط قرار دے دیا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیس ہو رہا ہے توشہ خانہ کا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو رہے ہیں، اس کا ابھی وہ تمام تر وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، اور جج امایوں دلاور نے اچانک سے فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ سنانے کے بعد لندن چلے گئے۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا یہ جو سسٹم ہے یہ قانون کے اندر نہیں چلتا۔ بندیال صاحب نے سارے کے سارے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر تحریک انصاف والے جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ان کا حق ہے، کیونکہ ان کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ میں جج امایوں دلاور کے فیصلے کو غلط قرار دیتا ہوں، اور کل دن 1 بجے کا الٹیمیٹم دے دیے کہ کل دن 1 بجے تک میں فیصلہ سنا دوں گا۔ اور یہ تو 100% ہے کہ اگر بندیال صاحب کے منہ سے فیصلہ نکلتا ہے یا ان کی قلم چلتی ہے تو وہ پھر تقریباً عمران خان صاحب کے فیور کے اندر ہوگی۔ اور بندیال صاحب پہلے دن سے یہ عہد کر چکے ہیں کہ وہ جتنے بھی کیسز پی ڈی ایم نے ختم کروائے وہ تمام کے تمام بحال کریں گے، نیب کی تمام تر کیسز بحال کریں گے، عمران خان صاحب کے اوپر بنے ہوئے تمام تر من گھڑت اور بے بنیاد کیسز کو ختم کریں گے۔ اس کے اوپر بندیال صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر اصل کہانی ہے کیا کون آئین شکنی کرنے جا رہا ہے، کون آئین شکن بننے جا رہا ہے، کون جو ہے وہ اپنے آپ کو ہتھکڑیاں لگوانے کے چکر کے اندر ہیں، اور عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کل کیا بتا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہم باریک بینی کے ساتھ بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار ہے۔ کے ناظرین کرام، عمران خان صاحب کو جب سیشن جج امایوں دلاور نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے کے بعد اٹک جیل پہنچ کے اگلے دن تحریک انصاف کے جو وکلا ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہاں پر اس کیس کو سننے کے حوالے سے اپلیکیشن دائر کی، اور ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد سماعت نہیں ہوئی، یہ کہہ کر کہ یہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رجوع کریں، وہاں پر آپ کیس کو دائر کریں۔ ہے تحریک انصاف کے وکلا آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کیس دائر کر دیا توشہ خانہ کیس کی معطلی کا، عمران خان صاحب کی رہائی کا۔ وہ کیس قابل سماعت ہوا، اور اس کیس کے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، ان کی عدالت میں وہ کیس پہنچ گیا، ان کی سربراہی میں وہ کیس پہنچ گیا۔ اس کیس کی تمام تر وہ ڈیٹیلز خود دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 3 دن پہلے اس کی سماعت ہوئی، سماعت ملتوی کر دی گئی جمعرات تک، یعنی کہ کل جمعرات پاکستان کی سیاست کا اور عمران خان صاحب کی سیاست کا، تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کا، کیریئر کا بہت اہم دن ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی فیصلہ سنانا ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے بھی فیصلہ سنانا ہے۔ اب ایک دن ایک مجرم 2 فیصلے آنے جا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ زیادہ فیصلہ کس کا وزنی ہوگا۔ وقت سے پہلے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا چلوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے اوپر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ متعدد صوبوں سے بے شمار ججز کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے۔ اور یہ جو کیس لگا ہوا ہے یہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کل انہوں نے فیصلہ سنانا ہے۔ پہلے انہوں نے کیس
ملتوی کر دیا تھا، اب اس کی سماعت کل ہونے جا رہی ہے۔ اب کل ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کل کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ذرائع کے مطابق تقریباً 50 سے اس کی زیادہ 70-80% آپ گیس کر لیں کہ وہاں سے فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آنے جا رہا ہے۔ سیشن جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ برقرار رہے گا اور آئین اور قانون کے مطابق رہے گا۔ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب قصوروار ٹھہرا دیے گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے، سسپینڈ نہیں کریں گے اور یہ فیصلہ برقرار رہے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف کل 1 بجے کا ٹائم الٹیمیٹم دیا ہوا ہے چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فیصلہ نہیں سناتے، جاری نہیں کرتے تو میں اس کے اوپر فیصلہ جاری کر دوں گا۔ حالانکہ بندیال صاحب نے نہ اس کے اوپر کوئی سماعت کی، نہ یہ کیس دائر ہوا، نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی جرا ہوئی، بحث ہوئی، نہ ہی انہوں نے تمام تر معاملات کو دیکھے۔ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں میں کل اس کے اوپر فیصلہ سناؤں گا، کل دن 1 بجے جمعرات کو۔ دوسری طرف عامر فاروق صاحب کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو فیصلہ جیسے خلاف آئے گا، اگر اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب اس فیصلے کو سیشن کورٹ کا بھی فیصلہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا بھی فیصلہ معطل کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے آرڈر جاری کرتے ہیں، تو پھر دمادم ماسک کے اندر ہوگا اور ذرائع کے مطابق، قانونی ماہرین کے مطابق اور آئین کے مطابق اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے بندیال صاحب اپنی من مرضی کا فیصلہ سناتے ہیں اور آئین اور قانون سے ہٹ کے کیس کو سنے بغیر اور ایک پارٹی ہمدردی کی صورت کے اندر، تو یقیناً وہ آئین شکن کہلوائیں گے، آئین شکنی ان کے اوپر لگ سکتی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے عہدے سے برخاست بھی ہو سکتے ہیں، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کل کا دن عمران خان کی رہائی کا بڑا اہم دن ہے اور لگتا یہ ہے کہ تقریباً 80% چانسز یہ ہیں، ہمارے جو معلومات ہے یا ہماری جو قانونی ماہرین کے ساتھ باتیں ہوئیں ان کے بقول کہ کل 80% عمران خان صاحب کی رہائی کے چانسز نہیں ہیں، 20% ہیں، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں 90% چانسز عمران خان صاحب کی رہائی کے نہیں ہیں، 10% عمران خان صاحب کی چانسز کی رہائی کے چانسز ہیں کہ وہ بندیال صاحب کا فیصلہ جاری کرتے ہیں یا اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن 80% عمران خان صاحب کل کے دن کے اندر نہیں ہوں گے، اس کے بعد مزید دیکھی جائے گی، لیکن کل جمعرات کے دن کو عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت عمل میں نہیں لائی جائے گی اور یہ عمران خان صاحب کی رہائی مزید لٹک چکی ہے۔ یوتھیوں نے جتنے مٹھائی کے ڈبے تیار کروائے ہوئے ہیں، جتنی مٹھائی آرڈر پر دلوائی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری کل ویسٹ جائے گی اور جتنے بھی حلوائی ہیں ان لوگوں کے ڈبے واپس نہیں لے گا اور نہ ان کی پیمنٹ ریٹرن کرے گا۔ اور زمان پارک میں جو جشن کا سماع کل سوگ کے اندر تبدیل ہونے جا رہا ہے، یہ قبل از وقت بات تھی جو آپ کے ساتھ میں نے کر دی۔ جو کچھ چیزیں ریئلٹی ہوتی ہے، کچھ بلنڈر ہوتے ہیں جو یوتھی میں جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں، آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر آگے ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔ صورت کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔